نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ، اساتذہ، خطبہ اور دعات کرام، معزز و مکرم احباب گرامی، حاضرین کرام، جس طرح فضیلت الشیخ عزیز مکرم مولانا محمد عمران حافظہ اللہ نے گفتگو کے آغاز میں بیان کیا کہ قرآن امت مسلمہ کے اندر، اپنے اس ماحول کے اندر دین اسلام کی دعوت اور قرآن کا پیغام اور اس امت کی اصلاح اور اس امت کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، تیار کرنا، یہ کام ہم کر سکیں، خود اپنے اندر بھی اپنے آپ کو اس امت کا وہ حصہ بنائیں جو اس خیر امت کا مصداق بنے، اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام مسلمان بھائی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور وہ ہمارے انسانی بھائی جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اس زمین پر رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس پیغام موجود ہے اور ہم ان کی بھی فکر رکھتے ہیں، لیکن الاہم فالاہم، پہلے جو اپنے قریبی ہیں، اقربین، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی معاشرتی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہوں، وہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم ان کے لیے ایک درد، ایک جذبہ خیرخواہی اور ایک ایسا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ان کو اپنی رحمت و رضوان، اپنی کرامت و مہربانی کے گھر جنت میں اکٹھا فرما دیں، یہ جذبہ ہے۔ اور صرف یہ مسلمان ہی نہیں بلکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے ہی انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں اور اللہ رب العزت کی رافت و کرم نوازی
اور بندہ نوازی کے اللہ رب العزت اپنے سایہ عطفت کے اندر ان کو لے لیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں فَنَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے زمین پر نظر فرمائی، فَمَقَتَ عَرَبَهَا وَعَجَمَهَا إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ رب العزت نے روئے زمین پر نظر فرمائی تو کیا عرب اور کیا عجم یہ سب اللہ کی ناراضگی کے مستوجب ٹھہرے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ ناراض تھا۔ الا بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے چند بچے کچے لوگ، اور وہ بھی جو غاروں اور کھوہوں کے اندر اور اپنے عبادت خانوں کے اندر الگ تھلگ رہ رہے تھے، وگرنہ پوری انسانیت اور زمین پر بسنے والے تمام اولاد آدم وہ تھے جو اللہ کے غضب کا شکار تھے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو انہیں مبعوث فرمایا تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی اور اس سے آگے رہے گی۔ تو یہ غضب کے مستحق بن رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت غالب آ گئی، اور اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیرا للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا آفتاب عالم تاب بنا کر بھیجا، وہ روشن سورج بنا کر بھیجا جس نے جہالت اور ضلالت کے سارے اندھیروں کو اللہ اکبر روشن کر دیا، روشنی پھیلا دی پوری دنیا کے اندر۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم اور رحمت عالمیہ بنا کر بھیجا، جہان کے لیے رحمت اور جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جو دین اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ دین رحمت ہے، وہ رحمت کا دین ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور انسانیت کو جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اللہ کے رحمان و رحیم اور عفو غفور اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے پروردگار کی طرف بلایا اور اس کے در پہ جھکایا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر تباہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ تو تمہیں بلا رہا ہے کس کے لیے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف، آؤ اس کی بخشوں سے اللہ اکبر بہرہ یاب ہو کر اس کی جنت کے وارث بننا، اس کی جنت کے وارث بننا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ سلامتی کا گھر جنت ہے، جہاں انسان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی غم، نہ کوئی دکھ، نہ کسی قسم کی کوئی فکر مندی، سلامتی ہی سلامتی ہے، عافیت ہی عافیت ہے، راحت ہی راحت ہے، لذت ہی لذت ہے، آرام ہی آرام ہے، آسائش ہی آسائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس گھر کے لیے بلا رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کام کیا کیا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کام کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ آیت بالکل اسی مفہوم کی، لیکن اس کا اسلوب مختلف ہے۔ یہاں غائب کے اسلوب میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورہ بقرہ میں یہ الفاظ ہیں۔ اسلوب مفہوم یہی ہے، اور اسلوب اس کا اس سے مختلف ہے کہ وہاں مخاطب کے سیغے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور یہی مفہوم اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کے اندر 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العزت نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا امیین کی طرف۔ امیین وہ لوگ ہیں جو جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والے تھے، ام القریٰ مکہ کے اندر رہنے والے تھے، اور وہ یہ جو دنیاوی علوم ہیں ان سے بہرہ مند نہیں تھے، ان کے علوم فطری علوم تھے، فطری علوم ان کے پاس تھے، لیکن یہ جو لوگوں کے اختراعی اور لوگوں کے توسیعی علوم ہیں ان سے وہ زیادہ آشنا نہیں تھے، فطری علوم ان کے پاس تھے۔ تو ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اندر بھی مبعوث ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، منہم جو انہی زمین پر بسنے والوں میں سے ہیں، اولاد آدم ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے اور ایک ہی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ ام القریٰ ہے مکہ مکرمہ، اور باقی ساری بستیاں جو اس زمین کے اوپر ہیں البیت المعمور، یہ جو آباد گھر ہے زمین جہاں انسان زندگی گزار رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر، کوئی جنگلوں میں، کوئی صحراؤں میں، کوئی شہروں میں، کوئی دیہاتوں میں، تو یہ سارے اسی آباد گھر کے اندر رہنے والے ہیں، اور اس کا مرکز جو ہے وہ مکہ ہے ام القریٰ، تو یہ سارے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، زمین کے باسی ہیں، آدم کی اولاد ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں بھی اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا لما یلحقوا بہم، اور وہ ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، آنے والے ہیں، وہ آئیں گے، اور یہ آنے والے آتے رہیں گے قیامت تک، جب تک زمین کے اوپر انسان بسنے والے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال کی زندگی لے کے آئے، 63 سال کی زندگی پوری کر کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی اس بعثت کے سلسلے کو قائم رکھنا کہ وہ مبعوث ہیں ان کے لیے جن کے اندر رہ کر آپ نے یہ کام کیا، اور وہ جو آنے والے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فیض کیسے پہنچے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے، وہ یہ آپ کا پیغام اور یہ آپ کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا دینی سلسلہ اگلی نسلوں تک کیسے پہنچائے گا، یہ اس کے لیے اس نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ سارا پروگرام طے ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا؟ قرآن نے بتا دیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ اس قرآن پر عمل ہے، ٹھیک ٹھیک عمل قرآن مجید کے اوپر،
جو قرآن مجید کی تعلیم ہے اس کے مطابق صحیح بات کرنا، فیصلہ کرنا، عمل کرنا۔ عمل کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، جو کرنا ہے اسے کیا جائے، جو چھوڑنا ہے اسے چھوڑا جائے، جو نہیں کرنا اسے نہ کرنا، یہ بھی عمل ہے، اور جو کرنا ہے اسے انجام دیا جائے، یہ بھی عمل ہے، دونوں عمل ہے۔ ترک بھی عمل ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عمل قرار دیا ہے، اس کو عمل قرار دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سب حکمت تھے اللہ کی تعلیم کے مطابق، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اور حکمت امت کو سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور آج اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کے بھی نبی اور رسول ہیں یا نہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس بات کی، یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر۔ تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کیا تھا، اس دور کے لیے بھی آپ کا وہی کام ہے، اور اگر آج بھی آپ آئیں تو یہی کام کریں گے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یہ امت آپ کے مشن کی وارث ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبیوں والا کام اس امت نے کرنا ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ رب العزت نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے، کس لیے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جو قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت مکمل ہو گئی اور اس کا اختتام ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں والا کام تو اس انسانیت کی ضرورت ہے، نبیوں والا کام تو اس امت کے اندر ہونا چاہیے۔ تو وہ نبیوں والا کام اب کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے کرنا ہے، اور اس امت کے علماء جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث، اصلاح امت اور ہدایت بشریت کا مشن، امت کی اصلاح کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور لوگوں کے سامنے دین کا نمونہ عملاً پیش کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ امت کے علماء کا کام ہے۔ اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اس دین کا اظہار فرمایا، اس دین کو اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا لوگوں کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح اجاگر کر دیا، اس طرح اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا کہ لوگوں کو یہ دین زندگیوں کے اندر نظر آتا تھا، یہ کتابوں میں نہیں تھا، یہ رازوں میں نہیں تھا، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھا کہ جو سینہ بسینہ منتقل ہوں، یا کوئی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر راز، اور وہ راز جو ہے وہ سربستہ ہو، کسی کو بتایا ہی نہ جائے، نہیں، یہ دین جیتی جاگتی زندگی کے اندر نظر آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس دین کا نمونہ تھی، اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس تھی۔ یہ اس امت کا کام ہے، اور یہ کام اس امت نے کرنا ہے، اور علماء کے ذریعے اور ان علماء کے ساتھ جڑ کر جو دین کا فہم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم و فہم حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر دین لے کے آئیں، اور پھر اس دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، یہ کام اس امت کا کام ہے، یہ کام اس امت کا کام ہے۔ اور یہ کام اگر یہ امت کرے تو یہ خیر امت ہے، یہ خیر امت ہے، یہ ساری امتوں میں بہترین امت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے 70 امتیں گزر چکی، نہ 69 امتیں گزر چکی، اور تم 70 کی گنتی پوری کرنے والی امت ہو، اور تم اکرمھا علی اللہ، پہلے ساری آنے والی امتوں میں سب سے افضل امت ہو، آئے سب سے بعد میں ہو، لیکن قیامت والے دن
فرمایا نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون الاولون، ہم آئے بعد میں ہیں لیکن قیامت والے دن سب سے اول ہوں گے، فرسٹ درجے پر ہوں گے، آئے بعد میں ہیں سب سے آگے ہوں گے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں جائے گا۔ یہ آگے نکلنے والا سبب کیا ہے کہ یہ نبیوں کا کام کرنے والی امت ہے، اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ اپنے اپنے زمانے میں سارے نبیوں نے وہی کام کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام ایسے طریقے سے کیا اور اس پیمانے پہ کیا اور اس سطح پہ کیا جس پیمانے پر، جس سطح پر اور جس طریقے پر آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ نتیجہ خیز تھا، اگرچہ مدت تھوڑی بھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی بہت زیادہ تھا۔ حضرات گرامی، آج امت کے علماء کا اور اس امت کا کام یہی ہے کہ وہ کتاب و حکمت اور قرآن و سنت کی تعلیم دیں، لوگوں کو اس تعلیم سے آشنا کریں، اور اس تعلیم کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک تعلیم تو یہ ہے کہ انسان کو کچھ آشنائی ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اس کے معانی و مطالب سے بھی آگاہی ہو جائے، تیسرا یہ ہے کہ انسان اس سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کے اندر بھی اس رہنمائی کے مطابق عمل کرنے والا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کے آنے والا ہو، اور ایک پھر یہ درجہ ہے کہ انسان اس کا متبحر اور وسیع النظر اور گہری بصیرت رکھنے والا عالم بنے، جس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں، اور وہ امت کی ان مسائل کے اندر رہنمائی کرے جو رہنمائی کے محتاج ہیں کہ اللہ کا دین کیا تقاضا کرتا ہے ان حالات کے اندر، ان معاملات کے اندر، کہ کیسے اس کو سر انجام دیا جائے۔ یہ علماء بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی بصیرت رکھنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے، یہ بھی اس امت کی ضرورت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا، اور آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام ہے۔ آج بھی وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نبوت اور رسالت زندہ ہے۔ وہ اپنے اس جسد عنصری کے ساتھ تو دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ تو روضہ اطہر کے اندر آرام فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس رفیق اعلیٰ میں ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن ان کا تعلق ہے آپس میں، جیسے اللہ رب العزت نے چاہا، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا اور بدن کا تعلق ہے، لیکن یہ دنیا والا تعلق نہیں رہا، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت اسی طرح آج قائم ہے جس طرح اس دور میں تھی، کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اسی طرح قائم ہے، اور آپ کی تعلیم بھی الحمدللہ موجود ہے۔ یہ قرآن جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، یہ اسی طرح محفوظ موجود ہے، اور اس کے معنی و مطالب بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے اور بتائے تھے وہ بھی محفوظ ہیں، اور اس پر جو عمل کر کے دکھایا تھا اور صحابہ نے وہ عمل آپ سے سیکھ کر محفوظ کیا تھا اور اپنی اگلی نسل کو منتقل کیا تھا، وہ عمل بھی موجود ہے، دین موجود ہے، اس پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ دور ایسا ہے کہ یہ دین اپنوں میں اجنبی ہو گیا، اپنوں میں بیگانہ ہو گیا، اپنوں میں پردیسی ہو گیا۔ تو آج اس دین کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر اس دین کو سینے سے لگائے اور اس دین کو کھڑا کرے، اقیم الدین، دین کو کھڑا کرے۔ کھڑا کرنا کیا ہے؟ دین کو کھڑا کرنا یہ ہے کہ میرے ہر کام میں پتہ چلے کہ دین زندہ ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، میرا کاروبار دین کے مطابق ہو، میرا بیٹھنا اٹھنا، رہنا سہنا، وضع قطع، چلت پھرت سب دین کے مطابق ہو، میرے رشتہ داریاں، میری تعلق داریاں، میرے دوستانے، میری مجلسیں دین کے تقاضوں کے مطابق ہوں، میری سیاست اور میری تجارت، میری معاشرت، میرے سارے معاملات اسی طرح ہو جس طرح دین کا تقاضا ہے۔ اور دین کا تقاضا کیا ہے؟ دین کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ
اللہ کا فرما بردار ہو، بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار، فرما بردار اور پیروکار ہو، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اس طرح جس طرح صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر جانثار تھے، اس طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ یہ دین ہے، اس کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں لگائے، اپنی توانائیاں لگائے اور اپنی صلاحیتیں صرف کرے، اسے سیکھے، اس پر عمل کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اللہ کے دین کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ آج بحیثیت امت کے افراد کے اندر یہ کام موجود ہے، امت کے کچھ طبقات یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جس پیمانے پہ ضرورت ہے اس کام کی اس امت کے اندر بھی، کہ اس امت کو دوبارہ اس دین کے اوپر کھڑا کیا جائے، اور اس انسانیت کے انبوہ کے اندر جو آج اللہ اکبر 7 ارب سے آبادی متجاوز ہو رہی ہے، انسانوں کی 7 ارب سے بڑھ رہی ہے آبادی، جن میں 160 یا 70 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان 1.25 ارب کے قریب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں اگر اسلام کا بالکل ابتدائی خاکہ آپ اپنے ذہن میں متعین کریں اور اس کے مطابق معاشرے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلیں کہ مسلمان کتنے ہیں، تو آپ کو کتنے ملیں گے؟ بہت بڑا چیلنج ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا چیلنج۔ اس چیلنج کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا، جواب اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خاموش کر دیں، جواب اس کا یہ دینا ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کو نبھانے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو لگا دوں، میں اپنے آپ کو لگا دوں، اپنی جتنی میری صلاحیت ہے، جتنی میری اللہ رب العزت نے توانائی رکھی ہوئی ہے اور جو مجھے اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہوئے ہیں، میں وہ لگا دوں۔ قرآن کا اصول کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، جتنے وسائل تیرے پاس ہیں اور جتنی توانائی تیرے پاس ہے یہ وسائل بھی جھونک دے، یہ توانائی بھی لگا دے، پھر جو کچھ تو نے کرنا تھا کر دیا، باقی اللہ رب العزت نے اس کو نتیجہ خیز بھی بنانا ہے، تو اللہ کے یہاں سرخرو ہے کہ اپنی ساری توانائی لگا دی اور اپنے سارے وسائل اس کے لیے لگا دیے۔ تو بھائیوں، یہ جو ان ہمارے حضرات نے کتاب و حکمت کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس حلقے میں شروع کیا ہوا ہے جو حلقہ اس سے کچھ دور ہے، یونیورسٹیاں، کالج، عام زندگی، ان لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ان کے سامنے آئے، یہ بہت بڑا کام ہے، مبارک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور اللہ رب العزت اس کو بارآور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ مؤثر اور بہت زیادہ اللہ رب العزت اس کو نتیجہ خیز بنائے، زندگیوں کے اندر اس کا اثر آئے۔ دین صرف معلومات کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کچھ سیکھ لیا، کچھ جان لیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو گیا اور آپ مجلسوں میں بیٹھ کر بات کرنے والے بن گئے۔ یہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے، یہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے، جو سیکھا اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آیا جائے۔ اور یہ دین اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا براہ راست زندہ تعلق اس ہستی کے ساتھ قائم ہو جائے جو اس پوری کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی، اس کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرو، اور اللہ اکبر، لوگوں کی زندگی کے اندر ان کے دلوں کے اوپر یہ نقش اس طرح ثبت کر دو کہ اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ عرش، یہ کرسی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جو کچھ نظر آتا ہے اور یہاں جو طاقتور نظر آتے ہیں، یہ سب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہو جائے کہ وہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، میرا پروردگار ہے، میرا مالک ہے، اور اس نے میرے لیے اتنی آسانی کی ہوئی ہے کہ مجھے
پولیس اسٹیشن کا جو بڑا ذمہ دار افیسر ہے SHO، اس تک پہنچنے کے لیے تو واسطہ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، ٹائم بھی لینا پڑتا ہے، جا کے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بندے، اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ نہیں کہا فَقُلْ إِنَّهُ قَرِيبٌ، یہ نہیں کہا، اہل علم بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہا کہ وہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان سے ختم کر کے جب آپ سے پوچھے میرے بندے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ بندے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے اور میں تو تیرے قریب، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو تیرے قریب ہوں، تو میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، میں تو تیرے قریب۔ اللہ رب العزت بہت قریب ہے، اللہ اکبر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، بندگی کا تعلق، محبت کا تعلق، تعظیم کا تعلق اور غلامی کا تعلق، عاجزی و نیازمندی کا تعلق، یہ وہ بندگی کا تعلق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ الست بربکم، اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، عہد الست، اس عہد کی پاسداری کرنا، اس عہد کو نبھانا، اس عہد پہ قائم رہنا، اس کو توڑنا نہیں، اور اسی عہد کا یہ تقاضا ہے۔ دوسرا عہد یہ ہے، ایک عہد یہ ہے الست بربکم، اور دوسرا عہد یہ ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ اللہ کی ربوبیت ماننا کہ مالک خالق رازق وہ ہے، پوری کائنات کا فرما روا وہ ہے، اور اس کی عبادت کرنا، اس کو الہ مان کر، اللہ کو الہ مان کر، لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے، وہ کون ہے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جبار و قہار نہیں کہا، یہ بھی اس کی صفت ہے، لیکن وہ بندوں کے طرف اللہ اکبر اپنی رحمت کا پیغام بھیجتا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمتیں کرنے والا، بے حد مہربان، اور ہر وقت تم اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تیری زندگی، تیرا وجود، تیری بقا، تیری ضروریات، تیری زندگی کے سارے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کا فراہم ہونا، یہ سراسر اس کی رحمت ہے۔ تیری غفلتوں کے باوجود، تیری بغاوتوں کے باوجود، تیری اللہ اکبر سرکشیوں کے باوجود، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے باوجود، اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ انسان کو مہلت ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، مہلت ملتی ہے۔ تو اس اللہ سے تعلق استوار کرنا، اور دین یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل اکمل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا وجود انسانیت کے لیے شرف ہے کہ انسانوں میں ایک ایسے انسان بھی ہیں، اللہ اکبر، جن کے اندر تمام اعلیٰ انسانی اوصاف، خصائص، خصائل اور شمائل جو انسان کے لیے شرف ہیں اور جو انسانیت کی عزت و کرامت کا باعث ہیں، وہ بدرجہ اتم اور بدرجہ اکمل موجود ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے، سب سے اعلیٰ انسان۔ ویسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس بات کی کہ میں اسے کوٹ کروں، لیکن صرف آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے، وہ جس نے 100 بڑے آدمی دی 100 نامی کتاب لکھی ہے، اس نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں کہ تائید کے لیے ان کا ذکر کریں، لیکن میں آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ دین اور دنیا دونوں حوالوں سے اگر کوئی پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے بڑا انسان ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں بھی سب سے اعلیٰ اور دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لحاظ سے کوئی اتنی بڑی بادشاہی نہیں بنائی جس طرح کی سکندر کی ہے، جس طرح کی ذوالقرنین کی اور دوسرے بادشاہوں کی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بادشاہی، لیکن بادشاہی کا جو نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے یہ پوری انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا ہے۔ اور پھر ایک بادشاہی کا نمونہ ہی نہیں ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے خطبات مدراس، بڑی عظیم کتاب ہے، یقین جانیے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جامعیت، اس موضوع پر ان کا ایک لیکچر ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے یا زندگی کا کون سا کردار ہے جس کے لیے نمونہ اور بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، آپ کا پیغام بھی محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا پورا خاکہ محفوظ ہے۔ اگرچہ آپ کو اس کی فلم تو نہیں ملے گی اور بنانی بھی نہیں چاہیے، بنانی بھی نہیں چاہیے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اس طرح کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے تقاضے ادب کے ملحوظ نہیں رہتے۔ جو یہ مقام ہے، مقام رسالت اور بارگاہ نبوت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ یہاں تو لوگ آتے ہیں نفس گم کردہ میاں آیت جنید و بایزید جا، بڑے بڑے عبادت گزار بھی آتے ہیں تو ان کی سانسیں اللہ اکبر محسوس نہیں ہوتے کہ سانس بھی لے رہے ہیں۔ یہ تو ایسا مقام ہے، یہاں تو کوئی بات ایسی خیال میں آ جائے تو وہ انسان کے لیے مہلک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ادب کے تقاضے ملحوظ نہیں رہتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ہاں جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، یقین جانیے قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا خاکہ موجود ہے، اور سیرت کے اندر وہ تفصیلی طور پر موجود ہے۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا، انزل اللہ علیکم ذکرًا رسولا، کہ اللہ نے تمہاری طرف اتارا ذکرًا، یہ کتاب قرآن، اور اس قرآن سے بدل ہے رسول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انزل اللہ علیکم ذکرہ کی جگہ پر رسولہ رکھ دو تو دونوں ایک ہی ہے، بدل اور مبدل منہ، اس کی جگہ پہ اس کو رکھ دو تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی ذکر اور رسول میں فرق کوئی نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رسول اکرم ایک آئے صحابی، اللہ اکبر، سعد ابن ہشام شاید ان کا نام تھا، ہشام ابن عامر کے بیٹے، تو انہوں نے آ کر پوچھا، کہنے لگے مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اما جان قرآن تو پڑھتا ہو، تو فرمایا قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ جو قرآن کا مطلوب انسان ہے اس کا کامل اور مکمل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن علماء کہتے ہیں کہ ایک یہ صامت قرآن ہے، خاموش قرآن، قرآن مجید، اور ایک ناطق قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن تھا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن کا مصداق تھے، یعنی قرآن کا مطلوب انسان جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن میں بھی محفوظ ہے، لیکن پوری زندگی، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، گھر والوں سے تعلق، بچوں سے تعلق، دوستوں سے تعلق، غریبوں سے تعلق، امیروں سے تعلق، دشمنوں سے تعلق، مہمانوں سے تعلق، جانوروں سے تعلق، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں جیتی جاگتی انسان کے سامنے آئیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ تو اس حصی زندگی کے ساتھ، یہ جو مادی زندگی ہے محسوس، اور یہ انسان کی واقعاتی بیالوجیکل جو انسان کی زندگی ہے، اس زندگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ تو بہت بڑا مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا، لیکن فکری، شعوری اور روحانی طور پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں کہ ہمارا فکر ان کے ساتھ ہو، ہم ان کے بارے میں سوچیں، ہمارا شعور ان کے ساتھ ہو، ہم تخیل کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچ جائیں، اور اللہ اکبر وہ ہمارے دل میں بستے ہوں، اور ہم ان کی ایک ایک چیز
کو دیکھتے ڈھونڈتے ٹٹولتے ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، کیسے کیا تھا، جیسے ملے اسی وقت اپنا لیں۔ اس طرح کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن جائے، اور یہ محبت جو ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہمارے دلوں میں اس طرح زندہ ہو جائے کہ دل اس کے ساتھ دھڑکنے لگے، تو یقین جانیے کہ ہمارے اندر دین زندہ ہو گیا، ہمارے اندر دین زندہ ہو گیا۔ آج یہ محبت دلوں میں موجود نہیں ہے۔ دعوے اگرچہ ہیں اور شاید اتنے دعوے ہم کرتے ہیں کہ پہلوں نے نہیں کیے ہوں گے۔ جو سچے محب تھے انہوں نے کبھی دعوے نہیں کیے تھے، وہ سب کچھ کر کے دکھاتے تھے، دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے دعوے بہت زیادہ ہیں، لیکن اندر جھانک کے دیکھا جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ نہیں، اپنے اندر دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرے بھائیوں اسی طرح زندہ ہوگا کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنے والا رابطہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا بتایا ہوا راستہ، اور وہ دین ہے۔ اور یہ دین جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کی بندگی صراط مستقیم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی یہی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ رب العزت نے یہ صراط مستقیم کھول کر بیان بھی کر دی ہے، اور اس پر چلنا آسان بھی کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے اندر۔ وہ جو ایک انسان کے اندر ایک کشمکش ہے نا، ایک نفس امارہ بھی سو ہے جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور ایک ایسا بھی اللہ رب العزت نے نفس کے اندر داعیہ رکھا ہوا ہے لوامہ، جو انسان کو الارم کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ غلط کر رہے ہو، نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو دبا کر اور اس کو بڑھا کر انسان نے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے کہ نفس مطمئنہ بن جائے، اللہ کے دین کے اوپر اس اطمینان، اس یقین اور اس قلبی سکون کے ساتھ چل رہا ہے کہ کسی وقت بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا کہ دل کے اندر ایمان راسخ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلوبنا۔ اللہ ایسا ایمان دے دے جو ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ دل ایمان کی جگہ ہے، ایمان، اللہ اکبر۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، اور پھر اس ایمان کو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ زَيَّنَهُ، اس کو اللہ نے سجا دیا تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں میں ایمان آ گیا، ایمان بھی سج گیا، اور تمہارے دل بھی روشن ہو گئے، تمہارے دل بھی روشن ہو گئے۔ تو دل میں ایمان کو راسخ کرنا اور اپنے دینی علم کو بڑھانا اور دینی مجلسوں سے وابستہ رہنا، علماء کے ساتھ تعلق رکھنا، اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے ہیں، اور یہ آپ کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، یہ پیغام ہے، یہ ان کا حکم ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید آپ کو سناتے ہیں، اور قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، آپ کو اس سے فیض یاب ہونا سکھاتے ہیں۔ اور قرآن وہ لنک ہے، یہ قرآن وہ لنک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدسی حدیث بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری طرف یہ رسی اتاری ہے قرآن مجید، طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دینے والی ہے یہ چیز قرآن کی۔ قرآن سے جڑے، حدیث سے جڑے، سیرت سے جڑے، علماء سے جڑے، دین کو اپنی زندگیوں کے اندر کھڑا کریں، دین کو زندہ کریں۔ یہ کام ہے خیر امت کا، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی لوگ ہیں کامیاب۔
وہی لوگ ہیں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا علم و فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ حاصل کیا ہے اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، صرف میں نے لے لیا اور مجھے بس نہیں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، بیوی بچوں سے شروع کریں، اپنے خاندان برادری سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اپنے ماحول سے شروع کریں، اور اپنے علاقے سے شروع کر کے لوگوں کو اس طرف یہ فکر دیں، لوگوں کے اندر یہ تحریک پیدا کریں کہ آؤ اپنے اندر زندگیوں کے اندر دین کو زندہ کریں، دین کو قائم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مشن دے کر بھیجا تھا، فرمایا پہلے نبیوں کو بھی یہی مشن دیا، ان اقیم الدین، دین قائم کرو، آپ کے لیے بھی یہی ہے، فلذاری کا فدو، اقامت دین کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور دین کو قائم کرنا زندگی میں قائم کرنا ہے۔ آج کچھ ذہن یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو قائم کرنا یہ ہے کہ دین کی حکومت قائم کرو، یہ اپنی جگہ پر ایک بات ٹھیک ہے، ایک مرحلہ ہے کہ دین کی حکومت بھی قائم کی جائے، اللہ رب العزت اگر اقتدار دیتا ہے تو دین کی حکومت قائم کی جائے، لیکن اسی کے پیچھے انسان لگا رہے اور اپنی زندگی کے اندر دین قائم نہ ہو۔ ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے وقت کے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک کسی بزرگ کی بات نقل کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ انسان کا 1.5-2 فٹ چوڑا، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ لمبا یہ انسان کا وجود ہے، یہ تیری اللہ اکبر کائنات ہے جس کا تو مختار بادشاہ ہے، اس کے اوپر دین کھڑا کر، دین زندہ کر۔ یہ 7/2 یا 5/1.5 یہ اتنی بڑی جو تیری سلطنت ہے، اس پر تو تجھ سے دین قائم نہیں ہوتا، اور تو کہتا ہے کہ میں پاکستان میں قائم کر لوں، پوری دنیا میں قائم کر لوں، کیسے قائم ہوتا ہے؟ کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہاں دین قائم، یہاں سے شروع کر، پوری زندگی کے اندر دین آ جائے تو پھر انشاءاللہ آگے بھی قائم ہو جائے گا۔ تو دین قائم کرنا ہے اپنی ذات کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اور علم کے بغیر نہیں ہوتا، اور علم عمل کے بغیر نہیں ہوتا، علم عمل کے بغیر جہالت ہے، جہالت ہے، بلکہ یہ ایسی جہالت ہوتی ہے کہ انسان ہوتا جاہل ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا عالم ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، کہ ہے جاہل کہ یہ علم تو عمل کے لیے تھا، عمل تو کرتا نہیں ہے، جاہلوں جیسا ہے عالم ہونے کے ساتھ، تو یہ اس جاہل سے بدتر ہے جس کو پتہ نہیں ہے اور نہیں کرتا، جس کو پتہ ہے اور پھر نہیں کرتا۔ اس لیے جن کو پتہ نہیں تھا اور وہ نہیں کرتے تھے وہ تو ضالین ٹھہرے، بھٹک گئے، لیکن جو پتہ تھا پھر نہیں کرتے تھے وہ مغضوب علیہ ٹھہرے کہ اللہ کا غضب ٹوٹا ان کے اوپر، اللہ کا غضب ٹوٹا ان کے اوپر۔ اس لیے انسان کو علم عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے محترمین مولانا عمران صاحب اور ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب نے یہ جو مشن شروع کیا، اور ان کے تمام معاونین، جملہ معاونین جو ان کے سپورٹر ہیں اور ان کے دست و بازو ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے، اور اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بھرنے کے لیے کہ دل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے معمور ہو جائے، جو اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے ہی تحسین اور آفرین کے مستحق ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق اور برکت عطا فرمائے، استمرار، اور اللہ رب العزت ان کو اس کے اوپر استقامت اور دوام نصیب فرمائے، اور یہ دین ہماری زندگی کے اندر برگ و بار لے کے آئے، اس کے پھل بھی لوگوں کو ملے اور اس کا سایہ بھی لوگوں کو ملے، اور پھر اس کی جزا بھی اللہ رب العزت دنیا میں اور برزخ میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، وہاں تو ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ رب العزت کا کتنا ہی کریمانہ سلوک ہے، اللہ اکبر، جو لوگ دین کے راستے پر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے وعدہ کیا ہے، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ جو سچ کو مانتے ہیں اللہ اکبر اور سچ کی پیروی کرتے ہیں،
یہ تقوی شعار لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی سے بچنے والے، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، جو زندگی کے اندر برے سے برے عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھو ڈالے گا، معاف کر دے گا۔ سارے برے عمل، برے سے برے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لمم، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لمم کہا ہے، صغائر کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں، تو وہ تو اللہ رب العزت ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی نمازوں کے ساتھ معاف ہو گئے، وضو کے ساتھ معاف ہو گئے، اور کوئی جو ہیں وہ کسی بیماری اور پریشانی کے ساتھ معاف ہو گئے، اور جو بڑے گناہ ہیں یہ توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یا اپنی رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے گا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ معاف ہو جائیں گے۔ اور وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیسے ہے یہ آیت؟ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ زمر کے اندر آیت ہے، ذہن سے الفاظ ذرا ظہور ہو رہا ہے کہ جو ان کا بہترین عمل ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت بدلہ دے گا۔ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، جب آپ کو سودا خریدتے ہیں تو جب آپ کے پاس مال پہنچتا ہے تو آپ اس کا سیمپل لیتے ہیں مختلف جگہوں سے، جو سب سے کمتر نکلے آپ کہتے ہیں جی اس میں یہ چیز ہے، اس کے مطابق ریٹ لگے گا سارے کا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت آپ کے سارے عملوں کو دیکھے گا، جو سب سے بہتر عمل ہوگا اس کو معیار بنا کر اللہ اس کے مطابق سارے عملوں کو اپ گریڈ کر دے گا۔ اللہ بڑا کرے، اللہ بڑا مہربان۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے جڑو، اللہ کے رسول سے جڑو، اللہ کی کتاب سے جڑو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے جڑو۔ اور یہ دین ہے، اس دین میں ہماری عزت ہے، اس دین میں ہماری عزت ہے، اس دین میں ہماری بقا ہے، اور ہمارے سارے مسائل کا حل اسی دین کے اندر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت کی بات نہیں کرتے، سیاست کی بات نہیں کرتے، ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، طبقاتی تقسیم ہے معاشرے کے اندر، جو لوگ نچلے طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ پس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی علاج نہیں ہے، خدا کی قسم ان ساری چیزوں کا علاج صرف دین ہے، کہ لوگوں کے اندر دین زندہ کیا جائے۔ جب دین زندہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عرب کا معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا، لیکن دین زندہ ہو گیا، سارے معاملے سیدھے ہو گئے۔ تو اسی دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس دین کو قائم کریں، اور اللہ سے تعلق استوار کریں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایمان کا، محبت کا، اطاعت کا، اتباع کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، تکریم کا، تعزیر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و حرمت اور تقدس کی حفاظت کا، ان ساری ذمہ داریوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر محسوس بھی کریں اور پورا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔